کہ جہاں آنے کے بعد یہ نہیں سوچا تھا کبھی کہ یہاں سے جانا نہیں ہوگا. یہ وہ شہر مقدس ہے کہ جس کے اندر داخل ہونے کے بعد یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امام حسین کبھی مدینہ منورہ سے باہر قدم رکھے. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یزید نے حکم جاری کر دیا تھا، جیسا ہم نے پہلے بیان کیا، حکم جاری کر دیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے حسین سے بیعت لی جائے، حسین سے بیعت لی جائے. اس وقت مدینہ منورہ کے جو گورنر تھے وہ تھے حضرت ولی. یزید کا خط پہنچا، اس میں لکھا تھا اے ولی، جس طرح بھی ہو سکے عبداللہ بن عمر ابن علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اور بڑے بڑے جو اکابرین صحابہ کرام تھے فوراً بیعت لو. اگر یہ بیعت کر لیں تو قبلہ، ورنہ انہیں مجبور کیا جائے. قتل کی دھمکی دے کر بھی ان سے بیعت لی جا سکتی. یہ خط وہاں پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پر حاضر ہوئے. عرض کی نانا جان، میں آپ کے روزے پر حاضر ہوا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے یہاں سے کوفے کی طرف کچھ کرنا ہے. البتہ اس کا مختصر یہ کہ جس انداز میں حسین نے وہاں التجا کی اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. ہمارا دل جگر گردہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان الفاظوں کو آپ تک پہنچا سکیں. روزہ رسول پر حاضر دے کر آپ واپس سارا دن آپ مصطلح پر بیٹھے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے. رات کا وقت ہو گیا. ادھر زینب اور شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہما رفتے سفر میں لگی ہوئی ہیں، تیاری کر رہی ہیں. بیٹی سغرا، حسین کی بیٹی سغرا بیمار ہے، شدید بخار ہے. جیسے ہمارے ہاں 102 بخار ہوتا ہے، 103 تک پہنچتا ہے تو بندہ کسی قابل نہیں رہتا، ہمت نہیں ہوتی. تو یہ شدید بخار سغرا کو لاحق ہے. سغرا لیٹی ہوئی ہے، بخار کی حالت میں ہے. سغرا کا بیان کریں گے انشاءاللہ زندگی بغیر کسی مستقل باتوں میں آنا. مختصر یہ کہ وہ دیکھ رہی ہیں امی جان کہاں جا رہی ہیں. شہربانو سغرا کی طرف دیکھتی ہے، بیٹی تم بیمار ہو، ہم کہیں سفر پر جا رہے ہیں، تم آرام کرو. سغرا لیٹی لیٹی ٹوٹی ہوئی چارپائی سے آواز دیتی ہے، پھوپھی زینب
فارغ ہونے کے بعد آپ اگر گورنر ہاؤس میں جلوہ گر ہو جائیں تو بڑی نوازی ہوگی. ولید اہل بیت کا محب تھا, محبت کرنے والا تھا اہل بیت سے, اس لیے اس نے بڑے ادب کے ساتھ بڑے باادب الفاظ میں یہ کہلوایا کہ آپ تشریف لائیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہاں بھی بھائی ٹھیک ہے آپ جائیے. جیسے ہی میرے فکر اذکار سے میں فارغ ہوتا ہوں کمپلیٹ کرنے کے بعد میں وہاں پر رونق افروز ہو جاتا ہوں. آپ اپنے معاملات سے فارغ ہو کر کرامت چلنے لگے. یہ گھر سے نکل رہے امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہی گھر سے قدم رکھتے ہیں ایک خیال یہ آتا ہے رات کی تاریکی ہے اور مجھے گورنر ہاؤس میں بلایا گیا ہے. یہ تو وہ یاد تازہ ہو رہی ہے, یہ وہ پرانی تاریخ دہرائی جا رہی ہے, یہ پرانی وہ بات یاد دلائی جا رہی ہے جس میں کہا گیا تھا ہے حسین ایک وقت آئے گا رات کی تاریکی میں تمہیں گورنر کی دیواروں میں بلایا ہے. آج یہ وہ وقت آ گیا امام حسین یہ سوچتے ہوئے کہ یہ وہ رات تو نہیں کہ جس کی مجھے پیشن گوئی کی گئی تھی, یہ رات وہ تو نہیں کہ جس کے لیے مجھے مجبور کیا جائے گا, یہ رات وہ تو نہیں کہ جس کے لیے مجھے مدینے سے نکلنے کا حکم دیا جائے گا. قصہ مختصر ولید کے دربار میں پہنچے, گورنر ہاؤس میں پہنچے تو یزید نے بڑے شاندار طریقے سے استقبال کیا. خود نیچے بیٹھا اپنی سیٹ پر امام عالی مقام کو اٹھایا, بٹھا کر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے اے امام پاک ولید کی کبھی مجال نہیں کہ آپ کو کوئی حکم جاری کر سکے. ہم آپ کے در کے ٹکڑے کھانے والے ہیں, آپ کے در سے پلنے والے ہیں. ہمیں اسلام ملا تو آپ کی چوکھٹ سے ملا ہے, قرآن ملا تو آپ کی چوکھٹ سے ملا ہے, ہمیں دین کی جو باتیں ملی آپ کی چوکھٹ سے ملی ہے. یہاں تک کہ ہم زندگی کے سانس لے رہے ہیں تو آپ کی چوکھٹ کی وجہ سے. اگر آپ کی چوکھٹ کا سایہ نہ ہوتا, اگر آپ کی چوکھٹ میسر نہ آتی تو آج ولید اس دربار میں نہ ہوتا. یہ سب کچھ آپ کا دیا ہے, لیکن حضور والا بادب مؤدب گزارش یہ ہے کہ یزید نے خط بھیجا ہے جس کو میں پڑھ کر آپ کو نہیں سنا سکتا. خط آپ کی خدمت میں ہے, آپ قبول فرمائیں, آپ جو حکم کریں گے میں اس کو مان. مجھے اس خط سے کوئی سروکار نہیں. آپ نے خط لیا, خط کو یوں ہی کھولا, خط میں کیا لکھا تھا, اے ولید جس طرح بھی ہو سکے حسین سے بیعت لینی ہے, حسین کو راضی کرنا ہے, قتل کا حکم دے کر, جبر کا حکم دے کر, ظلم کا حکم دے کر, زیادتی کا حکم دے کر, اگر مجھے حسین کی بغاوت نہیں چاہیے, مجھے حسین کی بیعت چاہیے. انداز ہی ایسا تھا وہ لکھنے کا کہ وہ امام حسین نے پڑھا تو ولید کی طرف دیکھا, کہا تیرا کیا آرڈر ہے, تو کیا کہتا ہے ولید. کہنے لگا آقا میری کوئی مجال نہیں, آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا. امام حسین نے فرمایا ولید اگر تو مجھ پر یہ چھوڑتا ہے تو میری بات یہ ہے کہ اگر آج میں پھانسی کی بیعت کر لوں گا کل پھانسی کی بیعت جائز ہو جائے گی. آج میں ظالم کی بیعت کر لیتا ہوں, میرے بعد آنے والے ظالم کی بیعت کرنا شروع کر دیں گے, کس کو فجور عام ہو جائے گا, ظلم کی زیادتی عام ہو جائے گی. اور کل روز قیامت میرے نانا نے پوچھ لیا کہ حسین میں نے تو کہا تھا تم حق پر ثابت رہنا, تو تم ظلم کیا کہ جھک کیسے گئے, تو ولید بتاؤ میں اس وقت کیا جواب دوں گا. لہٰذا ولید تمہیں میرا پیغام یہ ہے تم میری راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنا, میں تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا. لہٰذا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا, میں آج رات رفتے سفر باندھ کر اور اگر آج تیاری نہ ہوئی تو کل رات یہاں مدینہ منورہ سے میں چلا جاؤں گا اور تم کہہ دینا یزید کو کہ امام حسین مدینے میں نہیں. اس لیے نہ تمہارے پر کوئی علم آئے گا نہ تمہارا نقصان ہوگا. ولید نے امام حسین کے حکم کو سراخوں پر رکھا اور کہا حضور میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, آپ جہاں چاہیں چلے جائیں, میں آپ پر کوئی حکم لاگو نہیں کرتا. الگ مختصر کے لیے
کہ آپ گھر آئے، ذکر اذکار کیا، دن چڑھا، دن بھر تیاری ہوتی رہی، اونو محمد کو بلایا گیا، تم بھی بیٹا تیار ہو جاؤ۔ ادھر اصغر کو کہا جا رہا ہے، چھوٹے سے نمبر کو، اس کو بھی تیار کر دو، اس کو کپڑے پہنا دو، اس کو دولہا بنا دو، اس کو شاداں کر دو، اس کو شادمہ کر دو۔ سارے تیار، سکینہ الگ تیار ہو گئی ہیں، زینب نے الگ تیاری کر لی ہے، شہر بانو والدہ محترمہ سغرا الگ تیار ہو گئی ہیں، امام حسین تیاری پکڑ رہے ہیں، اور سغرا چارپائی پر لیٹی، کل تو صرف امی جان آپ تیاری کر رہی تھی، پھوپھی زینب کل تو صرف آپ تیاری کر رہی تھی، آج تو میں دیکھ رہی ہوں آج میرے بابا جان بھی تیار ہو رہے ہیں، آج امی جان بھی تیار ہو چکی ہیں، آج پھوپھو جان بھی تیار ہو چکی ہیں، اور یہ میرا اونو محمد، یہ دو چھوٹے چھوٹے بھائی، یہ اونو محمد بھی تیار ہو گئے، ادھر میری بہن سکینہ بھی تیار ہو گئی، سارے کا سارا گھرانہ تیار ہو گیا۔ بابا جان کیا مجھے تیار نہیں کریں گے؟ بابا جان کیا مجھے تیاری کا حکم نہیں دیں گے؟ بابا جان سارے جا رہے ہیں، کیا میں اکیلی سغرا، کیا میں اکیلی سغرا یہاں رہوں گی؟ حسین کہتے بیٹی آپ بخار میں ہو، بخار میں مبتلا ہے، آپ نہیں جائیں گی، آپ یہیں رہیں گی۔ بابا جان آپ مجھے نہیں جانے دیں گے؟ جب بابا جان سے یہ آرڈر مل جاتا ہے تو سغرا بیمار اٹھ کے بیٹھتی ہیں، لڑکھڑاتی ہیں، بخار کی وجہ سے ہاتھ کانپ رہا ہے، جسم لرز رہا ہے، اور تب کبھی ہوئی آواز میں آواز دیتی ہیں، امی جان، امی جان، بابا جان مجھے نہیں لے کر جا رہے، آپ تو مجھے لے کر جائیں گی، آپ اکیلی کس کے پاس چھوڑ کر جائیں گی، آج یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جائیں گی؟ امی جان اگر میں بیمار زیادہ ہو گئی مجھے دوائی کون دلا کے لائے گا؟ اگر میں تڑپتی رہ گئی مجھے دلاسے کون دے گا؟ اگر میں ماں کی ممتا کو روئی تو مجھے ماں کا پیار کون دے گا؟ اگر میں پھوپھی سے کھیلنے کے لیے ترسی تو مجھے پھوپھی سے کھیلنے کو کہاں ملے گا؟ اگر میں اونو محمد کو گلے لگا کر کھیلنے سے رہی تو اونو محمد کہاں نظر آئیں گے؟ اگر سکینہ کو آواز دینا پڑا تو سکینہ کو آواز کیسے دوں گی؟ اور بابا جان کو چھوڑ کر چلے گئے تو بابا جان کی جدائی کیسے برداشت کروں گی؟ یہاں اس حجرے میں، اس کمرے میں، اس ٹوٹی پھوٹی چرپائی میں یہ سغرا اکیلی کیا کرے گی؟ یہ سغرا اکیلی کیا کرے گی؟ یہ جب لڑکھڑی ہوئی آواز شہر والوں نے سنی، امیر حضور نے سنی، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، نظریں اٹھائی حسین کی طرف اور آنکھوں میں پانی بھرا ہوا ہے، حسین کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں حسین سغرا کچھ فریاد کر رہی ہے، حسین سغرا کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ حسین نے سغرا کی طرف نہیں دیکھا، نظریں نیچی کی، کہا شہر والوں تمہارا چہرہ بتا رہا ہے، شہر والوں تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں، شہر والوں تمہارے لڑکتی ہوئی زبان بتا رہی ہے، تمہاری ممتا
بات ہو گئی، صبح ساری تیاری ہو گئی، رات کا وقت ہوتا ہے، یہ قافلہ مختصر سا قافلہ اب تیار ہے جانے کے لیے، مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ شہبانوں امام حسین کی طرف دیکھتی ہیں، امام حسین زینب کی طرف، اپنی بہن زینب کی طرف دیکھتے ہیں۔ زینب چھوٹے چھوٹے اپنے لخت جگروں کی طرف دیکھتی ہے، اپنے بھتیجوں بھتیجیوں کی طرف دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کریں، ہمارے تو کوچ کا وقت آ گیا۔ علی اکبر کی طرف سے آواز آتی ہے، بابا جان ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تو آخری مرتبہ امی حضور فاطمہ کے مزار پر لے چلیے، نانا حضور روضہ انور پر لے چلیے۔ سب کا یہ طے پایا۔ یہ منظر ایک بڑا انتہائی پرسوز ہے کہ سب نے کہا کہ چلیے آخری حاضری دے۔ مدینے سے آنے والوں، جو مدینے گیا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب حج کرنے گئے تھے، عمرہ کرنے گئے تھے، مدینہ منورہ حاضری اور جب یہ پیغام ملا کہ آج رخصتی ہے، آج اپنے اپنے وطن کو واپس جا رہے ہیں، آج فلائٹ تیار ہے، تو جب آخری حاضری روضہ رسول پر دینے جاتے ہو، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوتی ہے؟ کس طرح تم بار بار مڑ مڑ کر سنہری جالیوں کی طرف دیکھتے ہو، آقا یا رسول اللہ پھر بلا لینا، آقا یا رسول اللہ جا رہے رخصت ہو رہی ہے پھر بلا لینا۔ ہوتی ہے یہ کنڈیشن؟ سوچئے، وہاں تو آپ یہ کہہ کر آتے ہو کہ پھر بلا لینا، آقا یا رسول اللہ کے ساتھ سے بلا لینا، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ پھر بلا لینا، یہاں روضہ رسول کی طرف حاضری دی جا رہی ہے۔ جب روضہ رسول پر پہنچتے، چوکھٹ رسول پر پہنچتے، پہلی آواز حسین کے لبوں سے یہ نکلتی ہے، بابا جان، نانا جان، کل آپ کو مدینہ منورہ چھڑایا گیا تھا، آج ہم سے مدینہ منورہ چھڑایا جاتا ہے۔ کل آپ مدینہ منورہ آ گئے تھے، واپس پلٹ آئے تھے، ہمیں کون مدینہ منورہ بلائے گا؟ ہمیں یہاں کون واپس لائے گا؟ آج تو آخری حاضری، پھر آنا نصیب نہیں ہوگا، پھر کیسے آئیں گے؟ ساری دل کی بھڑاس، پورا قافلہ، مختصر کا یہ قافلہ رو دھو کر اپنی بھڑاس نکالتا ہے۔ آخری میں امام حسین پکار کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تمہارا لاڈلا جس کے گلے کو آپ چوما کرتے تھے، آج اس حسین کے گلے کو کاٹنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ عباس علمدار میرے ساتھ ہے، یہ آج آپ کے چوکھٹ پہ دونوں بازوؤں کے ساتھ ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے، صلاۃ السلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے، انہی ہاتھوں سے آپ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہے، کل یہ کربلا کے میدان میں یہ دونوں بازو کاٹ دیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ زینب آج جو خوش و خرم یہاں سے روانہ ہو رہی ہے، کل کربلا کے میدان سے اداس اجڑی ہوئی قافلے کو لوٹا ہوا دیکھ کر روانہ ہو رہی ہوگی۔ آقا یا رسول اللہ، ہم کہاں جائیں، ہم کسے پکاریں، ہم کس کو یاد کریں، ہم کس کی آنکھیں بھریں، ہم کس کو ساتھ لیں؟ آقا یا رسول اللہ، ہم کس کے پاس جائیں؟ اتنی آواز سننے کے بعد زینب کی پکار اٹھتی ہے، بابا جان، نانا جان، بابا جان، نانا جان۔ کبھی کوئی کسی کو سفر کے لیے روانہ کرتا ہے تو بہنیں ساتھ چھوڑنے آتی ہیں، بھائی ساتھ چھوڑنے آتے ہیں، ماں باپ ساتھ چھوڑنے آتے ہیں، دادا دادی ہو تو وہ ساتھ چھوڑنے آتے ہیں، نانا نانی ہو تو گھر سے نکلنے کے بعد کافی دور تک پیدل چلتے ہیں، ساتھ چھوڑتے ہیں۔ آج ہم روانہ ہو رہے ہیں، آج ہمیں کون ساتھ چھوڑے گا؟ آج ہمیں کون رخصت کرنے آئے گا؟ آج ہمیں قافلے سے، آج ہمیں گھر کے دروازے سے کون باہر بائے بائے کرے گا؟ آج ہمیں کون رخصت کرے گا؟ کون سلام اور دعا دے گا؟ کون تسلیم اور رضا کے گجرے نثار کرے گا؟ آج نہ آپ پاس ہیں، نہ امی جان پاس ہیں، آج ہمیں
فاطمہ الزہرا کے متعلق، وہاں پر بھی یہی التجائے کرتے ہیں، امی حضور آج ہمیں رخصت کون کرے گا؟ آپ کا لاڈلا شہزادہ گلا کٹوانے کے لیے جا رہا ہے، جسم چھلنی کروانے کے لیے جا رہا ہے، آج اس کو رخصت کون کرے گا؟ اللہ اکبر! اتنا بڑی آوازیں جب قبر رسول اور قبر فاطمہ سے ٹکراتی ہیں تو تاریخ دانوں نے کچھ جملے لکھے، وہ کیا ہیں کہ جب یہ درد بھری آوازیں، یہ التجائیں، یہ اکیلا پن کی آرزوئیں، یہ جب روضہ رسول سے قبر بطول سے ٹکراتی ہیں تو قبر بطول اور روضہ رسول تھر تھرانے لگتا ہے، تھر تھرانے لگتا ہے، اور ایک آواز بلند ہوتی ہے، حسین بس کرو، حسین اپنی پکار کو بند کر دو، حسین اتنا نہ پکارو کہ ہم اندر سے کہیں ایسا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے یہ آواز آتی ہے، حسین بس کرو، کبھی قبر پھٹ نہ جائے اور میں تمہاری امداد کے لیے نہ آ جاؤں۔ اور قبر بطول سے یہ صدا آتی ہے، حسین بس کرو، میرا کفن پھٹ جائے گا، میں نکل کے تمہیں رخصت کرنے آ جاؤں گی، اور دین میں ایک نئی چیز پیدا ہو جائے گی، حسین تم روانہ ہو جاؤ، ہم تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں، جو معاملہ آئے صبر کر لینا، جو معاملہ آئے بس صبر کر لینا۔ یہ چل پڑتے ہیں، گھر پہنچتے راستے سفر اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر! وہ انتہائی پرسود منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر! سغرا بیمار ہے، سغرا حجرے میں بیمار ہے، یہ راستے سفر، یہ بیگ آپ اٹھا لو، یہ برچیاں آپ اٹھا لو، یہ چیزیں آپ اٹھا لو، یہ سامان آپ اٹھا لو، گھوڑوں پر لادا جا رہا ہے، باندھا جا رہا ہے، سغرا مڑ مڑ کر دیکھتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے، سارے جا رہے ہیں، ابا حضور بھی جا رہے ہیں، امی جان بھی جا رہی ہیں، بہن بھی جا رہی ہیں، بھیا بھی جا رہے ہیں، اور پھپھو بھی جا رہی ہے، سارے کا سارا گھرانہ جا رہا ہے، سارے کے سارے جا رہے ہیں، اکیلی سغرا رہ رہی ہے۔ یہ چار کرو دیواری نظر آئیں گے، یہ سناٹے نظر آئیں گے، یہ چیزی کرتی دیواریں نظر آئیں گی، یا ہو بکاتی پکاریں نظر آئیں گی۔ سغرا کے دل میں خیال آتا ہے، فوراً چرپائی سے اٹھ جاتی ہیں، اٹھ کر لڑکھڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں گر جاتی ہیں، امی جان مجھے ساتھ لے چلو، خدا کے واسطے مجھے اکیلی نہ چھوڑ کے جاؤ۔ نہیں نہیں بیٹی تم بیمار ہو، ماں سے اٹھ کے آتی ہے، بابا جان کے قدموں میں، امام علی مقام کے قدموں میں گر جاتی ہیں، لپٹ جاتی ہیں، پیروں کو پکڑتی ہیں، بوسے لیتی ہیں، چومتی ہیں، میں بیمار سہی، میں لاچار سہی، ابا جان مجھے ساتھ لے جاؤ، میں یقین دلاتی ہوں جس گھوڑے پر میرا علی اکبر ہوگا، جس گھوڑے پر میرا علی اکبر ہوگا، جس گھوڑے پر میری سکینہ ہوگی، میں ان کو گھوڑوں پر سوار کروں گی، میں ان کو گھوڑوں پر بٹھاؤں گی، خود بیمار گھوڑے کے آگے گھوڑے کی لگام کو تھام کے دوڑی دوڑی چلوں گی، مجھے بیمار نہیں پاؤ گے، مجھے کسی طرح ساتھ لے چلو۔ حسین ہو بکا سنتے ہیں، کبھی ٹھوڑی پر جھومتے ہیں، کبھی ماتھے کو پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی گال کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، چمٹاتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، سکینہ سغرا کو سنبھال لو، سکینہ سغرا کو سنبھال لو، اس کو لے لو، کہیں ایسا نہ ہو آج حسین کا کلیجہ پھٹ جائے۔ سکینہ آگے بڑھتی ہیں، سکینہ آگے بڑھ کر سغرا کو سنبھالتی ہیں، سغرا میری بہن بس کرو تم نہیں جا سکتی، تم بیمار ہو۔ فوراً سغرا سکینہ سے ہاتھ چھڑا کر اور محمد کی طرف بھاگتی ہیں، علی اکبر کی طرف بھاگتی ہیں، بڑے بھائی ہیں علی اکبر کی طرف لپک جاتی ہیں، کہتی ہیں بھیا آپ نہ جاؤ، میں کس کے ساتھ کھیلوں گی، مجھے کون کھلائے گا، مجھے کون دلاسے دے گا، مجھے کون لوریاں دے گا، مجھے کون باتیں کرے گا، میرے ساتھ کون دل بہلائے گا، مجھے کون دوائی لا کر دے گا، مجھے کون دوائی پلائے گا۔ یہ ساری باتیں سغرا کہہ رہی ہے، روئے جا رہی ہے، ایک سے چھوٹتی ہے، دوسرے کے پاس آ جاتی ہے، دوسرے سے چھوٹتی ہے، تیسرے کے پاس آ جاتی ہے، سارا گھرانہ آموں سسکیوں میں بھرا ہوا ہے، سارا گھرانہ آموں سسکیوں میں، ہر گھر حسین نے حکم دیا جلدی چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ سغرا کا جگر پاش پاش ہو جائے۔ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے، سب گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، گھوڑے سکینہ چرپائی سے روکتی ہوئی اٹھ کے دروازے کی چوکھٹ پہ آگے دروازے کو پکڑ کے دیکھ رہی، قافلہ جا رہا ہے، سارے کے سارے روانہ ہیں، قافلہ جا رہا ہے، آج سغرا اکیلی ہے، مڑ مڑ کر دیکھتی ہے، اور وہاں گھوڑوں کا کیا حال ہے، سغرا کو دیکھنے کے لیے سکینہ گھوڑے سے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، اور محمد پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، علی اکبر پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں، شہر بانو روئے جا رہی ہے، میری سکینہ
बदआएं ये काफिला ने गुजरा हुआ सोचते अकेली नन्ही सुगरा मदीने में हुसैन घोड़ा मोड़ के वापस आए। हुसैन जब ये कंडीशन देखते घोड़ा मोड़ के वापस आए, कहते काफिले वालों तुम ना मुड़ना, तुम सीधे चलो। हुसैन वापस आते, चौखट पे दरवाजे पर आके घोड़ा रोकते हैं, उतरते हैं, सकीना सुगरा को गले से लगा के कहते बेटी सुगरा तुम सब्र करो, रो नहीं, 1 महीने बाद अली अकबर को भेजूंगा, वो तुम्हें आकर ले जाए। ये कहकर घोड़े पर बैठते चले, गहरी आवाज सुगरा के कानों में आई, एक गहरी आवाज, सुगरा तुम्हारे बाबा जान क्या कह गए कि 1 महीने बाद अली अकबर तुम्हें आके ले जाएगा। ए सुगरा नहीं, ये तो हुसैन का ख्याल है, तकदीर ये कह रही है। अब अली अकबर तुझसे चला गया, तेरा भाई तुझे छोड़कर चला गया, अब कयामत तक तुझे लेने नहीं आएगा। सुगरा तो किस सोच में है, कौन सी तसल्ली ले गई है सुगरा, अब कभी अली अकबर नहीं आएगा। जब ये आवाज सुगरा ने सुनी तो चीखें मार मार कर रोना शुरू कर दिया, और फिर जब देखा कि काफिला नजरों से ओझल हो गया तो घर से निकल कर दौड़ना शुरू की। नन्ही बुखार की हालत में, वो बीमारी की हालत में दौड़नी, शायद कहीं दूर काफिला नजर आ जाए, लेकिन काफिला नजरों से ओझल हो गया। सुगरा वापस आ गई। ये काफिला करबला की तरफ मक्का मुकरमा से होता हुआ रवाना हो गया। फिर क्या हुआ इंशाअल्लाह जिंदगी का खैर फिर बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें इन साबरीन के सब्र से हिसाब अता फरमाए।